خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک میں تلاوت کروں گا۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعہ ہی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ خداوند کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ عزیزو، خدا کے کلام میں سے یہ جو حوالہ ہے یہ اکثر ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، اور آج جو ہم اس پہ غور کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی کنٹروورشل ایک حوالہ ہے جو بائبل مقدس میں سے لیا جاتا ہے، اور بہت سارے سوال اس پہ اٹھائے جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں جب ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک گناہ کا ذکر ہے جو کلام مقدس میں ہوا، اور جب ہم چرچز میں یا ویسے ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہوا نے گناہ کیا اور ساری دنیا گناہ میں گر گئی۔ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ خدا وہ درخت لگاتا ہی نہ کہ گناہ ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس نے گناہ کیا ہے، وہ گناہ کا موجد ہے۔ آج ہم اس حوالے میں کلام مقدس کی روشنی میں غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایکچولی قصور کس کا تھا کہ یہ گناہ سرزد ہوا، اور انسانی شرست ہے کہ ہم اپنا گناہ مانتے نہیں ہیں، ہم اپنے گناہ کا الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ کلام مقدس میں خدا نے 6 دن میں دنیا کو بنایا، اور جب 6 دن میں دنیا کو بنایا تو اس میں خدا نے جب آدم کو بنایا تو خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل اور شبیہ پہ پیدا کریں، ہم بنائیں اسے اپنی شکل اور شبیہ پہ۔ اور اس کے بعد خدا نے مٹی کو لیا، اور مٹی کو لے کر خدا نے آدم کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ اور پھر اس آدم کو لے کے خدا نے جو دوسرے باب کی 8ویں آیت ہے اس میں خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا اور اس کو حکم دیا کہ تو باغ کی باغبانی کرنا اور نگہبانی کرنا، جو دوسرے باب کی 15ویں آیت ہے۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خداوند نے آدم کو حکم دیا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ کلام مقدس میں یہ جو حوالہ ہے، یہ حوالہ جو 3 باب ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعہ ہی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ شیطان کے بہت سارے نام کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں۔ شیطان، ابلیس، جھوٹوں کا باپ، ہوا کی عملداری کا حاکم، اس دنیا کا حاکم ابلیس، اور اس کا ایک کام جو ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ اور کلام مقدس میں جو پہلا جھوٹ بولا گیا وہ باغ عدن میں بولا گیا، اور جس نے جھوٹ بولا وہ شیطان تھا۔ خدا نے جو کہا تھا ذرا وہ سنیے کہ خدا نے کیا کہا تھا۔
لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی کرے اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ خدا نے حکم دیا تھا باغ کے ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ شیطان نے جو ٹویسٹ کیا، اور کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک پہلا حملہ تھا جو اس نے کیا، اور اس نے کہا عورت سے کیا واقعہ ہی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ حالانکہ خدا نے کہا تھا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن شیطان نے اس کو ٹویسٹ کر دیا۔ اور ٹویسٹ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہیں کھا سکتے۔ ایک دم جیسے بندہ شاکڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کا حملہ یہ کارگر نہیں ہوا، عورت نے کیا جواب دیا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ جو جھوٹی بات کا گھڑتا ہے یا کلام میں کچھ بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے، جو مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے کیا کہا کہ خدا لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ خدا کے کلام میں جب شیطان نے اسے پوچھا کہ کیا تم باغ کے کسی درخت کا پھل نہیں کھا سکتے، اس نے کہا باغ کے سارے درختوں کا پھل ہم کھاتے ہیں، لیکن خدا نے کیا کہا ہے کہ باغ کے جو درخت کا بیچ میں ہے اس کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ تم مر جاؤ گے۔ یہ خدا کے کلام میں تعویل تھی، خدا کے کلام کو بڑھانا تھا۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا، خدا نے جو کہا تھا وہ کیا کہا تھا آدم کو کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن تو نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ وہاں پہ خدا نے کھانے کی بات کی تھی، اور آگے چل کے جو ہوا ہے وہ کیا کہتی ہے کہ خدا نے کہا نہ اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ دوسرا جو جھوٹ بولا شیطان نے، وہ جھوٹ کیا تھا؟ تم ہرگز نہ مرو گے۔ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو دنیا میں ایک زہر ہے جسے سینائڈ زہر کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ تیز ترین جو زہر ہے، اور ایک سائنسدان نے یہ کوشش کی کہ اس زہر کو وہ چکھے، اور اس نے کامن پن لی اور اس کا سرا بگو کہ کتنی کامن پن ہوتی ہے، تھوڑی سی، آپ اگر اس کو ایسے دیکھیں تو آپ کو اس کا سرا نظر نہیں آتا۔ اس نے سرا ایسے ڈبو کے تو اپنی زبان پہ رکھا، اور اس نے کہا کہ مجھے پین دے دو تاکہ اگر میں مر جاؤں تو میں آپ کو جانے سے پہلے بتا دوں کہ اس زہر کا ٹیسٹ کیا ہے۔ اور اس نے ایسے پین لیا اور اس نے صرف ایس لکھا اور اس کی جان نکل گئی، یعنی اتنا وہ تیز زہر۔ اور آج بھی یہ معمہ ہے کہ وہ زہر کیا ہے، کیونکہ انگلش کے 3 ورڈ جو ہیں وہ ایس سے بنتے ہیں، سالٹ بھی، سویٹ بھی اور سور بھی۔ تو اس کے بعد کسی نے اس کو چکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے جب یہ بات کی کہ تم ہرگز نہ مرو گے، خدا نے کیا کہا تھا کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا، تیری انسٹنٹ ڈیتھ ہو جائے گی۔ شیطان نے یہ دوسرا جھوٹ بولا جو اس نے عورت کے سامنے کہا تم ہرگز نہ مرو گے۔ اور اس کے بعد شیطان نے پھر تیسرا جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ خدا سارے کام کر سکتا ہے،
خدا آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن خدا ایک کام کر ہی نہیں سکتا۔ خدا کے اندر وہ ابیلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ شیطان نے کیا کہا کہ تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ ایک فنکشن ہوتا ہے، جیسے موبائل ہے یا کوئی بھی گیجٹ ہے تو اس میں ایک فنکشن ہوتا ہے، ٹچ سکرین ہے یا کی پیڈ ہے، تو کی پیڈ والا جو ہے وہ ٹچ سکرین نہیں ہوتا، یا کوئی بھی اور آپ مثال لے سکتے ہیں کہ جس میں وہ فنکشن ہی نہ ہو۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، دنیا کی ہر ایک چیز پہ خدا کو قدرت ہے، لیکن خدا ایک چیز نہیں کر سکتا، اور وہ کیا ہے؟ خدا گناہ نہیں کر سکتا۔ شیطان نے جب یہ بات کی، اس نے کہا کہ تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ یہ تیسرا جھوٹ تھا جو اس نے بولا۔ خدا گناہ کر ہی نہیں سکتا، اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ گناہ کرنا تو بڑی دور کی بات، خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور جب اس نے یہ بات کی کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، انسان کے اندر جو گریڈ ہے، لالچ ہے، یہ ٹریگر کرتا ہے ہر ایک چیز کو، جو انسٹیگیٹ کرتا ہے اور ہر ایک چیز کو لے کے چلتا ہے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کی خواہش، اور وہ خواہش ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ یہ بھی چیز میرے پاس ہو، یہ بھی چیز میرے پاس ہو، یہ بھی چیز میرے پاس ہو۔ جب پہلا حملہ کیا جو شیطان نے، اس نے ٹوسٹ کیا کلام کو کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ اس کا وار خالی چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا اس نے وار کیا، تو اس نے کہا کہ خدا نے جب یہ بات کی ہے کہ اس نے کہا کہ تم نہ اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے، تو شیطان نے پھر حملہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ ہر انسان چاہتا ہے اونچی سے اونچی جگہ جانا، اچھے سے اچھا مقام پانا، بڑا بننا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ باس بنے، کوئی بندہ ورکر رہنا نہیں چاہتا، کوئی بندہ جو سبارڈینیٹ ہے وہ رہنا نہیں چاہتا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں۔ اور جب اس نے اس چیز کو ٹریگر کر دیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، یو بیکم لائک گاڈ، تم خدا جیسے بن جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ اوکے، ہم اس جلال میں، یا جو بھی ہم خدا کی تشریحات کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، تو ایک دم اس نے کہا کہ ہم مخلوق ہیں، ہم خالق بن جائیں گے، ہم سبارڈینیٹ ہیں، ہم باس بن جائیں گے، ہم ورکر ہیں، ہم مالک بن جائیں گے۔ تو شی وانٹ ٹو بی اے باس، اور یہ وہ بات تھی جو اس نے ٹریگر کی، اور وہ اس کے الجھاوے میں آ گئی۔ اور جب الجھاوے میں آ گئی تو اس نے دیکھا، یہودیوں کی تشریح ہے، یہودی کہتے ہیں، یہودیوں کے نزدیک جو سوختنی قربانی ہے وہ سب سے اہم قربانی ہے، سوختنی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے، اور خدا اس کی راحت انگیز خوشبو لیتا تھا۔ اور جب اس کی راحت انگیز خوشبو لیتا تھا تو اس کے ساتھ یہودی جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ اور پھر ہم اس کو کلام مقدس میں یسوع مسیح کو جب انہوں نے سونا، مر اور لبان دیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ سونا، مر اور جو لبان ہے یسوع کو دیا، تو سونا جو ہے وہ بادشاہ کی علامت ہے، اور جو مر ہے وہ لاش پہ ملا جاتا ہے، لیکن لبان کاہن جلاتا تھا۔ لیکن ایک سوال ہے کہ لبان کاہن کیوں جلاتا تھا؟ کیا ایسی ریزن تھی کہ گیت شروع ہونے سے پہلے، عبادت شروع ہونے سے پہلے، کلام شروع ہونے سے پہلے وہ جاتا تھا اور جا کے تو ساری ہیکل میں یا اس مذبح کے پاس وہ جا کے تو بخور جلاتا تھا اور لبان وہ جلاتا تھا؟ تو خدا کے کلام میں یہودی کہتے تھے
کہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں ان میں سے 4 خواص جو تھے، جو سینسز تھیں، ان کو باغ عدن میں انسان نے کرپٹ کر دیا تھا، اور ان میں سے ایک رہ گئی تھی اور اس کو اس نے کرپٹ نہیں کیا تھا، اور وہ سینس تھی جس کے ذریعے سے یہودی کہتے تھے کہ ہم خدا کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم خدا کو کال کرتے ہیں، ہم خدا کو بلاتے ہیں کہ وہ آئے، اور جب وہ آئے تو پھر ہم اس کے سامنے جھکیں اور اس کے سامنے دعا کریں۔ اب ذرا کلام مقدس میں دیکھیے، عورت نے جو دیکھا، ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک سینس ہے ہمارے خواص میں۔ پھر اس نے کہا دیکھا اور اس درخت کے پھل میں سے لیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا۔ ایک ہے چھونے کی حس، اس نے اپنے چھونے کی حس کو کھو دیا جب اس نے پھل کو چھوا۔ اس کے بعد اس نے اس میں سے کھایا۔ ہماری ایک سینس ہے، ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ساری چیزوں کو۔ تو تیسرا جو خواص ہے اس نے چکھا، اور اس کے بعد جو چوتھا ہے اس نے دیکھا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور جب ان کی آنکھیں کھل گئیں تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ انہوں نے اپنے 4 خواص کو، جو چھونے کا، چکھنے کا، دیکھنے کا، اس کو انہوں نے کھو دیا۔ لیکن یہودی کہتے تھے کہ ایک خواص تھا جو باغ عدن میں پیور رہا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا سونگھنے کا۔ انہوں نے اس پھل کو سونگا نہیں، یہ یہودیوں کا کانسیپٹ ہے۔ اور یہودی کہتے تھے کہ خدا اس راحت انگیز خوشبو کو لیتا ہے، اس کو سونگتا ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس بخور تھا جس کو وہ جلاتے تھے، اور جب جلاتے تھے تو خدا اس کی خوشبو لے کے تخت نشین ہوتا تھا ہیکل میں، اور جب خدا آتا تھا تو اس کے بعد کوائر گیت گاتی تھی، اس کے بعد ساری دعا شروع ہوتی تھی۔ ان کے لیے ان کا پریسٹ، ان کے لیے ان کا سردار کاہن، ان کے لیے ان کا بادشاہ، ان کے لیے ان کا خدا یہوہ خدا تھا۔ وہ آتا تھا ہیکل میں، اور ہیکل میں آ کے وہ اس خوشبو کے ذریعے خدا کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا بولنا، انہوں نے اپنا چکھنا، انہوں نے اپنا دیکھنا، انہوں نے اپنا کھانا، انہوں نے کرپٹ کر لیا تھا، اور جب وہ اس خوشبو کو لیتا تھا تو وہ آتے تھے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کو جو 3 گفٹ دیے گئے، اور جب کبھی میں اپنے چرچ میں پیغام دیتا ہوں تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مجوسی ایماندار نہیں تھے، مجوسی یہودی نہیں تھے، مجوسی برگزیدہ نہیں تھے، لیکن مجوسیوں کو پتا تھا کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے جس کا ستارہ دکھائی دیا وہ کون ہے، اس کو دینا کیا ہے، وہ لائق کس چیز کے ہے۔ لیکن آج میں اور آپ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا کو دینا کیا ہے، خدا کے لائق کیا چیز ہے۔ کلام مقدس میں، یہ تو پرانے عہد نامے کی بات ہے، نئے عہد نامے میں خدا بکروں بچڑوں کو پسند نہیں کرتا، ان کی قربانیوں کو، خدا ہماری قربانیوں کو پسند کرتا ہے، خدا ہمیں پسند کرتا ہے، خدا ہمارے ہونٹوں کی قربانیوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا ہمیں لیتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں آئیں، اور سچائی سے آئیں، دلیری سے آئیں، اور پوری پاکیزگی کے ساتھ آئیں۔ تو انہوں نے جب اس کو سونا دیا کہ ہی ول بی دا کنگ، اور مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور پھر دوسری بات، انہوں نے اس کو جو مر دیا، اور مر جو ہے وہ لاشوں پہ ملا جاتا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ دنیا کی نجات کا باعث بنے گا، یہ ساری دنیا کو نجات دے گا، یہ ساری دنیا کو بحال کرے گا، یہ ساری دنیا کے لیے نجات دہندہ ہو کے آیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن ہمارا بادشاہ تو ہے، اس لیے انہوں نے اس کو وہ نذرانہ دیا۔
انہوں نے کہا کہ دنیا میں بکرے بچڑے مرتے رہے، دنیا میں قربانیاں ہوتی رہیں، لیکن جو قربانی تو دے گا اس کے بعد کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ اس کے پاس وہ لے کے آئے جو مر ہے، اور پھر انہوں نے لبان اس کو دیا۔ ہیکل کا جو پردہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1 انچ موٹا تھا، اور میں جو اس میں سے دیکھتا ہوں کہ وہ غیر مسیحی، لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ جا کے بخور جلائے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے بخور جلایا تو ان کو پتا تھا کہ جب خدا اس کو جلائے گا، یعنی خداوند یسوع مسیح، تو اس کے بعد پہلے خدا 1 دفعہ آتا تھا سال میں، تو ان کا ایمان تھا کہ اب جب خدا آئے گا تو خدا جا کے واپس نہیں جائے گا۔ اور اس کی تصویر ہمیں ملتی ہے کہ پہلے پردے کے پیچھے جو پادری تھا یا کاہن تھا وہ سال میں 1 دفعہ جاتا تھا، اور اس کو ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں قربانی ہونی ہے یا نہیں ہونی، اس کو ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے زندہ واپس آنا ہے یا نہیں آنا۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو میں اور آپ ہیں، ان کو ایکسیس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ پہ جا سکیں، وہ خدا کو دیکھ سکیں۔ لیکن جب مسیح خداوند نے وہ لے کے گیا ہے تو اس کے بعد وہ پردہ چاک ہوا ہے، اور جب وہ پردہ چاک ہوا ہے تو اس کے بعد میں آپ سب اس میں جا سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ پھل آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، اور اس نے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ اب میرا جو شروع میں سوال تھا کہ گناہ کس نے کیا، کہ دنیا گناہ میں گر گئی۔ اب آپ کہیں گے کہ خدا وہ درخت لگاتا ہی نہ تو یہ آزمائش میں ہی نہ گرتے۔ دنیا میں جو 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک امتحان اور ایک ہے آزمائش، ایک ہے ٹیسٹ یا ایگزام، ایک ہے ٹیمپٹیشن۔ امتحان وہ ہے جس کے لیے پہلے سے سلیبس دے دیا جاتا ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے یہ سلیبس ہے، اس میں سے کوسچن آئیں گے اور آپ نے اس سلیبس کو یاد کرنا ہے، اور یاد کر کے تو اس میں سے آپ نے بتانا ہے۔ اور ٹیچر آپ کو پورا سلیبس دے دیتا ہے، وہ آپ کو پڑھا دیتا ہے، وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ سوال آئیں گے، اتنے سوال آئیں گے، اس میں سے اگر آپ کامیاب نہ ہوئے تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ تو اگر بچہ فیل ہو جائے تو کیا بچے کا قصور ہے یا ٹیچر کا قصور ہے؟ اس نے پورا کچھ بتا دیا۔ آزمائش وہ ہے جو بغیر بتائے آتی ہے۔ اس کی 2 مثالیں ہمیں کلام مقدس میں سے ملتی ہیں، ایک آدم اور حوا کی اور ایک ایوب کی۔ ایوب کے اوپر آزمائش آئی اور آدم اور حوا کے اوپر امتحان۔ خدا نے سلیبس دے دیا تھا۔ سلیبس کیا تھا؟ وہ سلیبس یہ تھا کہ باغ ہے، اس میں رہنا ہے، سب کچھ کھاؤ، سب کچھ پیو، ہر ایک چیز تمہاری ہے، لیکن ایک کا پھل تم نے نہیں کھانا، اور جس دن تم نے اس میں سے کھایا تم مر جاؤ گے۔ یہ ان کے لیے ایک فیلئر تھا۔ اب اس کے بعد اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو اس میں خدا کا قصور نہیں ہے، لیکن آپ اس کے برعکس دیکھیں ایوب کو۔ ایوب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ایوب پہ پورا ایک پیغام کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کہ اس کی زندگی کیا تھی، اور پھر ایک چیز جو میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ ہو وہ گرمبل کرتا ہے، لیکن ایوب خدا کا ایسا بندہ ہے جو گرمبل نہیں کرتا، اس کا کوئی بریکنگ پوائنٹ نہیں ہے۔ تو کیوں ایوب کا بریکنگ پوائنٹ نہیں تھا؟ ہر چیز جانے کے بعد اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے مویشی کیوں چلے گئے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری اولاد کیوں مر گئی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار کیوں ہوا ہوں۔ اور جب اس کا سب کچھ گیا ہے تو اس نے خدا کو سجدہ کیا، اس نے اپنا پیراہن چاک کیا، اور اس نے کہا ننگا ہی میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا، خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان ساری باتوں میں ایوب نے خدا کی تکفیر نہیں کی۔ شیطان پھر گیا اور اس نے کہا
کہ جان کے بدلے جان، کھال کے بدلے کھال، اے خداوند انسان اپنی جان کے لیے سب کچھ دے دے گا۔ تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ خدا نے جب یہ بات کی تو اس نے کہا کہ اگر ایوب مر گیا تو کہانی ختم ہے، ایوب کو زندہ رکھ اور پھر اس کو آزما۔ تلوے سے چاند تک، ماتھے سے لے کے پاؤں کا جو نچلا حصہ ہے دردناک پھوڑے ہیں۔ بیوی کہہ رہی ہے اس کو اب بھی تو اپنی راست بازی پہ قائم رہے گا، خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایوب اپنی راست بازی سے نہیں ہٹا، ایوب گمراہ نہیں ہوا، ایوب ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور ایوب خدا کی تکفیر نہیں کرتا۔ ادھر آپ دیکھیں ذرا ان ساری چیزوں کو، جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کا قصور ہے، کہ شیطان نے گناہ کروایا۔ میں آپ سے کہوں کہ چور چوری نہ کرے تو کیا کرے، اسی لیے تو وہ چور کہلاتا ہے۔ ایک قاتل قتل نہ کرے تو وہ قاتل نہیں ہے، ایک ڈاکو ڈاکہ نہ ڈالے تو وہ ڈاکو نہیں ہے۔ اور شیطان اگر شیطانی نہ کرے، گناہ پہ نہ اکسائے، دنیا کو نہ گرائے تو وہ شیطان نہیں، وہ فرشتہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا اس کو ابلیس کہنے کی، اس کو جھوٹوں کا باپ کہنے کی، اس کو شیطان، کہ وہ دنیا کو ورگلاتا ہے، وہ دنیا کو گراتا ہے۔ تو اس نے تو گرج لینا تھا نا، جب اس نے کہا تھا کہ میں جماعت کے پہاڑ پر اپنا تخت بناؤں گا، تو اس نے جب یہ بات کی تو اس نے آ کے دنیا کو گرانے کا باعث بنا۔ خدا کے کلام میں خدا کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا نے ان کو بتا دیا کہ یہ کرو گے تو مرو گے، خدا نے ان کو سلیبس دے دیا۔ اس کے بعد دوسرا جو شخص ہے وہ ہے شیطان۔ اب شیطان کا کام ہی یہ ہے، اسی لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ تیسری ہے عورت، کہ جس کو کہا گیا کہ اس نے گناہ کیا اور ساری دنیا گناہ میں گر گئی۔ اور چوتھا ہے آدم۔ سب سے بڑی ذمہ داری عزیزو جو دی گئی تھی وہ دی گئی تھی آدم کو۔ اب ذرا دیکھیے کہ کس کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ دوسرا باب پیدائش کی کتاب کا اور اس کی 15ویں آیت، اور خدا نے آدم کو لے کر، ہوا کہیں ہے ہی نہیں، آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی کرے اور کیا کرے، اس کی نگہبانی کرے۔ دو کام اس کو دیے، باغ کہ یو آر دا گارڈنر آف دا گارڈن، اور اس کے بعد جو دوسرا اس کے لیے ہے دیٹ یو آر دا گارڈ آف دا گارڈن۔ اور دونوں چیزوں میں کہ تو گارڈنر بھی ہے اور اس کے بعد یو آر دا گارڈ، کہ تو نے باغ کی باغبانی بھی کرنی ہے اور باغ کی نگہبانی بھی کرنی ہے۔ یعنی تیرے بغیر کوئی بندہ نہ باہر جائے نہ باہر سے اندر آئے۔ تو باغبان ہے، تیرے بغیر کوئی درخت کا پھل نہ کھائے نہ لے۔ اور اس میں خدا نے جب اسے یہ بات کی اور خدا نے آدم کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ باغ کے سارے درختوں کا تو پھل کھا سکتا ہے، لیکن باغ کے جو بیچ میں درخت ہے اس کے پھل کا تو نہیں کھا سکتا۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو ہم بیچ میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ خدا نے آدم کو بنا دیا، خدا نے اس کو حکم دے دیا، خدا نے اس کو عدن میں رکھ دیا۔ اس کے بعد خدا نے جو اس سے پہلے سارے جانور، پرندے، سب کچھ بنایا تھا، ان کو لے کے خدا اس کے پاس آیا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا اتنے جانور، اس ٹائم پہ تو سارے جانور تھے نا، اس ٹائم پہ تو جتنی اسپیشیز تھیں وہ ساری کی ساری تھیں جن کو آج سائنس کہتی ہے کہ وہ یہاں سے ختم ہو گئی ہے، وہ وائپ ہو گئی ہے، وہ دنیا سے نایاب ہو گئی ہے یا دنیا سے چلی گئی ہے۔ وہ ڈائناسور ہے یا کوئی بھی پرندے ہیں یا مچھلیاں ہیں یا کچھ بھی ہے۔ اب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اس واقعے کے بعد ایک گیپ ہے، اور وہ گیپ کیا ہے؟ اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور پھر خدا نے اتنی بات کہہ کے اس کے بعد کہا، اور خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے
اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے، اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا، اور آدم نے کل چپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ یعنی آدم اس ٹائم پہ اکیلا ہے، کوئی اور اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ آرڈر جو ملا وہ آدم کو ملا، باغبانی کا جو آرڈر تھا وہ آدم کو ملا، نگہبانی کا آرڈر آدم کو ملا۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ اس عرصے میں کتنی دیر لگی، مہینہ لگا، 2 مہینے لگے، 4 مہینے لگے، 1 دن لگا، یہ خدا جانتا ہے۔ اب یہ بھی خدا جانتا ہے کہ وہ دن 1000 برس کے برابر تھا یا 24 گھنٹے کے برابر تھا۔ لیکن آپ سوچیں کہ پوری دنیا کے جانور اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اور ایک ایک سپیشیز کی 600 500 1200 آگے کائنڈز ہیں، جیسے طوطے ہیں یا مچھلیاں ہیں یا پرندے ہیں، تو ایک ایک کی کئی آگے کائنڈز ہیں، اور خدا ایک ایک اس کے سامنے لے کے آیا، اور جو آدم نے ان کا نام رکھا وہی ان کا نام ٹھہرا۔ یہ عرصے کے بیچ میں اس کے بعد خدا نے آدم پہ گہری نیند بھیجی، اور جب گہری نیند بھیجی تو گہری نیند جب بھیجی اس کی پسلی میں سے ایک پسلی لی اور اس سے عورت کو بنایا۔ اور آدم بڑے رومانٹک ورڈ جو کہتا ہے یہاں پہ، وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، یہ میرے گوشت میں سے گوشت ہے، یہ نر سے نکالی گئی ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی۔ اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا ہے، بینک لٹ جائے، چور باہر سے اندر آ جائیں، تو قصور کس کا ہوتا ہے؟ گارڈ کا یا مینیجر کا؟ جو لوگوں کو چیک کرنے کے لیے اپوائنٹ بندہ کیا جاتا ہے وہ گارڈ کیا جاتا ہے کہ کوئی سسپیکٹڈ بندہ اندر نہ آئے، وہ ویجیلنٹ رہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی دہشت گرد، کوئی بھی لوٹنے والا کوئی اندر نہ آ جائے، اور اگر کوئی بندہ اندر آ جائے اور گارڈ صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر آ کے وہ سب کچھ لوٹ کے لے جائے اور گارڈ کو پتہ ہی نہ ہو، اور مینیجر یا کیشیئر وہ آئے اور آ کے کہے کہ بھائی جان بینک لٹ گیا ہے، ساری چیزیں وہ لے گیا ہے، اور گارڈ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اندر کیا ہو گیا ہے۔ جو گارڈ کی ذمہ داری تھی وہ کس کی تھی؟ جو باغبانی کی ذمہ داری تھی وہ کس کی تھی؟ وہ آدم کی تھی۔ آدم کو خدا نے کہا، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا اور اس سے کہا کہ تو باغ کی باغبانی اور نگہبانی کرے، یعنی کوئی سسپیکٹڈ بندہ اندر نہ آئے۔ اس باب کے آخر پہ دیکھیں، یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ یہ جو میں آپ کو آج کا پیغام سارا دے رہا ہوں، یہ صرف دوسرے اور تیسرے باب میں کوئی اور کہیں سے حوالہ نہیں ہے۔ جو پیدائش دوسرا اور پیدائش کا تیسرا باب صرف اس میں سے ہے۔ چور اندر آ گیا ہے، اور جو گارڈ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چور اندر آ گیا ہے۔ دشمن اندر آ گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس کے پاس چور آ کے کھڑا ہے، اس کو ورگلا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں پادری ہوں، اور میں اگر میری کلیسیا میں سے یا کوئی بھی شراب پیے تو مجھے یہ پتا ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے، یا نشہ نہیں کرنا چاہیے، یا چوری نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بندہ آئے اور وہ بندہ آ کے تو وہ نشہ میرے سامنے رکھ دے، تو پادری کو تو پتا ہے نا کہ نشہ نہیں کرنا، پادری کو تو پتا ہے چوری نہیں کرنی، پادری کو تو پتا ہے کہ چوری کی چیز نہیں کھانی۔ وہ تو کلیسیا ہے، اگر وہ کر لیتی ہے، خدا نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایماندار نہ کرے، لیکن ان کیس میں مثال کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ چوری کرتا ہے یا اگر وہ نشہ کرتا ہے اور وہ نشہ پادری صاحب کے پاس لائے، تو پادری صاحب وہ نشہ کر لے، اور جب نشہ کر لے تو خدا پکڑ لے لائک پادری زاہد کو، خدا کہے کہ تو نشے کے زمرے میں دوزخ میں جا رہا ہے، تو خدا کہے کہ خداوند جو کلیسیا تو نے میرے سپرد کی ہے تو اس نے مجھے دیا تو میں نے کھایا ہے، تو خدا کہے گا کہ تجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گناہ ہے،
تجھے نہیں پتا چوری گناہ ہے؟ اب آدم کو خدا نے بتا دیا، اس ٹائم پہ ہوا ابھی بنی نہیں تھی جب یہ حکم دیا گیا۔ ہوا کو خدا نے حکم نہیں دیا تھا کہ تو باغ کی باغبانی کرنا اور نگہبانی کرنا۔ سربراہی خدا نے کس کو دی تھی؟ آدم کو دی تھی کہ تو باغ کا باغبان ہے اور تو باغ کا نگہبان ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں چور اندر آ گئے ہیں، آدم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چور اندر آ گئے ہیں، وہ سب کچھ لوٹ لیا انہوں نے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے کھا لیا وہ پھل، لیکن آدم کہہ سکتا تھا مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہیں کھانا۔ ہوا تو نے کھا لیا تو کھا، لیکن میں یہ پھل نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہیں بھی یہ نہیں کہا خدا کو جب وہ ٹھنڈے وقت میں آیا ہے، آواز دی ہے آدم آدم، آدم چھپ رہا ہے۔ اس نے نہیں کہا کہ خداوند مجھ سے غفلت ہوئی ہے باغبانی میں، مجھ سے غفلت ہوئی ہے نگہبانی میں، مجھ سے بے وفائی ہو گئی ہے اپنے اس رشتے میں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہاں تھا جب خدا نے کہا تیری اجازت کے بغیر کوئی بندہ نہ اندر آئے نہ باہر جائے، تو باغ کا نگہبان ہے، تو باغ کا باغبان ہے، تیری اجازت کے بغیر کوئی پھل نہ ٹوٹے، تیری اجازت کے بغیر کچھ یہاں پہ نہ ہو۔ اس کی اجازت کے بغیر پھل کھانا تو دور کی بات، ہر ایک چیز وائلیٹ ہو گئی۔ اور سب سے بڑی جو وائلیشن آدم نے کی وہ یہ تھی کہ وہ اس گناہ میں شامل ہو گیا۔ باغبانی میں غفلت ہو گئی ہے، نگہبانی میں غفلت ہو گئی ہے، خدا کے ساتھ وعدے میں غفلت ہو گئی ہے، اپنے رشتے میں غفلت ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو اس نے کہا، اب اس عورت نے پھل لیا اور اس نے کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور انہوں نے کھایا اور اس کے شوہر نے بھی لیا اور کھایا، اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ اور یہ وہ بات تھی کہ کلام مقدس میں آدم کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ جو یہودی ہیں ان کے اندر عورت ایک تھنگ ہے، پرسن نہیں۔ تھنگ کا مطلب یہ ہے کہ لائک میرے پاس یہ پیڈ ہے، یہ جو رائٹنگ پیڈ ہے، اب یہ ختم ہو جائے گا تو میں اس کو پھینک دوں گا۔ میرے پاس پین ہے تو وہ پین ختم ہو جائے گا تو میں اس کو پھینک دوں گا، میں نیا پین لے لوں گا۔ ان کے نزدیک عورت ایسے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بیٹے خدا کے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو انسان ہے، ان کی ایک دعا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری دعاؤں میں سے ایک ان کی جو دعائے ربانی آپ ان کی کہہ سکتے ہیں، جو ڈیلی وہ دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہودی پیدا کیا ہے، اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے غیر یہودی پیدا نہیں کیا، اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مرد پیدا کیا ہے اور عورت پیدا نہیں کیا۔ اور وہ کہتے ہیں آمین۔ تو عورت کو خدا نے بنایا ہے۔ ان کے نزدیک دیکھیں کہ عورت کتنی بری ہے کہ اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مرد بنایا ہے، عورت نہیں بنایا۔ اور اسی لیے سلیمان کہتا ہے کہ میں نے 1000 مردوں پہ نظر کی اور ایک کو نیک پایا، اور 1000 عورتوں پہ نگاہ کی اور ایک کو بھی نیک نہیں پایا۔ کلام مقدس نیا عہد نامہ اسی لیے اس کی نفی کرتا ہے۔ یہ ایک انٹروگیٹو سینس ہے اس کی، جو پالوس کہتا ہے کہ اے یہودیو، اگر تم سمجھتے ہو کہ عورت کی وجہ سے گناہ آیا دنیا میں تو عورت ہی کی وجہ سے نجات بھی دنیا میں آئی۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اس کلام کو سمجھتے ہوئے، خدا کا ادنا خادم ہوتے ہوئے، میں کہتا ہوں کہ خدا نے مٹی سے آدم کو بنایا، خدا نے آدم کی پسلی سے ہوا کو بنایا۔ خدا مرد میں سے مرد کو بھی پیدا کر سکتا تھا، اس کی قدرت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ مٹی میں سے انسان کو بنا سکتا ہے، اگر وہ مٹی میں سے جانور اور پرندوں کو بنا سکتا ہے، اگر وہ آدم کی پسلی سے ہوا کو بنا سکتا ہے، تو آدم میں سے کوئی اور آدم نہیں پیدا کر سکتا۔ تو خدا نے جب یہ بات کی تو اس نے کہا اے یہ جو لعنت ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ اگر عورت کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا ہے،
تو عورت کی وجہ سے مسیح دنیا میں آیا، یعنی دنیا کی نجات دنیا میں آئی۔ تو عورت ہی کی وجہ سے مریم کے وسیلے سے کیا آئی؟ دنیا میں نجات آئی۔ اور میں جب بات کروں گا اس پہ کہ جو خدا یسوع مسیح نے شریعت کی باتوں کو پورا کیا، تو اس میں میں ضرور بیان کروں گا کہ کس طریقے سے یہ جو لعنت اور یہ ساری چیزیں دور ہوئیں اور کیسے خدا نے شریعت کو پورا کیا، اور اس میں عورت کا جو مقام ہے جو غلطیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے۔ کلام مقدس میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آدم کی نگہبانی میں غفلت کی وجہ سے شیطان اندر آ گیا۔ آدم کی باغبانی کی غفلت کی وجہ سے شیطان اندر آ گیا۔ کیا ایک دم سے ہوا مان گئی تھی کہ پھل کھا لیں؟ پہلا سوال کیا ہے وہ اس کے جو ہوا ہے وہ مانی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسری آیت میں سوال کیا ہے تو اس کے بعد بھی وہ نہیں مانی۔ پھر اس نے تیسرا جو حملہ کیا ہے اور پھر وہ مانی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس بحث میں کتنا ٹائم لگا ہے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے۔ ان 4، 5، 10 گھنٹوں میں یا ایک دن میں، جو بھی آپ اس کو ٹائم کہیں، تو اس میں آدم کہاں تھا؟ وہ بحث ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی چور اندر آ گیا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا شیطان اندر آ گیا ہے۔ اس نے اپنی ازدواجی جو رشتہ ہے اس میں بھی غفلت کی، اس نے جو خدا کے ساتھ رشتہ تھا اس میں بھی غفلت کی، اس نے اپنی سربراہی میں بھی غفلت کی، اس نے نگہبانی میں بھی غفلت کی، اور آدم کی غفلت کی وجہ سے دنیا گناہ میں گر گئی۔ اسی لیے پہلے آدم کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا، اور پھر جو دوسرا آدم ہے وہ نجات بن کے دنیا میں آیا، اور اس نے صلیب پہ مصلوب ہو کے ہمارے لیے اپنی جان دے دی۔ میں جو آپ کو اس پیغام میں سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کو نہ ماننا بڑی بات ہے۔ آدم سے غفلت ہو گئی، ہوا سے غفلت ہو گئی، شیطان تو شیطان ہے، کسی نے بھی اپنا گناہ نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کھایا۔ آدم کہہ رہا ہے جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے دیا ہے۔ آج بھی ہم اپنے گناہ کو مانتے نہیں ہیں۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو مانتا ہے، ان کو ترک کرتا ہے، اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گناہوں کو مانیں تاکہ خدا کی رحمت ہم پہ ہو اور بحالی کے، تازگی کے دن آئیں۔ آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خدا ہمارے آسمانی باپ ہم سب کو بڑی برکت دے اور توفیق بخش کہ خدا ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو قبول کریں اور تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنیں۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔